20 اپریل 2012 کی ایک خوفناک شام کو بھوجا ایئر کی پرواز 213 پاکستان میں اندرون ملک مسافر پرواز المناک طور پر تباہی سے دوچار ہوئی۔ کراچی اور اسلام آباد کے درمیان چلنے والی اس پرواز میں 127 مسافر اور عملے کے ارکان سوار تھے۔ جیسے ہی بوئنگ 200 737 طیارے نے شدید گرج چمک کے دوران لینڈنگ کی کوشش کی، یہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں جہاز میں موجود تمام جانیں ضائع ہو گئیں۔ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ فیصل ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ بھوجا ایئر ایک پاکستانی ایئر لائن تھی جس کی بنیاد 1993 میں رکھی گئی تھی۔ یہ پاکستان کے اندرون میں اپنی پرواز چلا رہی تھی، مسافروں کو سستا ہوائی سفر کے اختیارات پیش کرتی تھی۔ مالی چیلنجوں کا سامنا کرنے اور ماضی میں مختصر طور پر آپریشن معطل کرنے کے باوجود بھوجا ایئر نے 2012 میں اپنی پروازیں دوبارہ شروع کی اور صرف چند ماہ بعد ایک بہت بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ طیارے کی کمانڈ میں 57 سالہ کیپٹن نور اللہ خان افریدی تھے، جو رسال پور میں پاکستان ایئر فورس اکیڈمی کے سابق فلائنگ انسٹرکٹر تھے۔ سیکنڈ پائلٹ 53 سالہ فرسٹ آفیسر جاوید ملک پاکستان ایئر فورس کے سابق پائلٹ تھے۔ طیارہ کراچی سے مقامی وقت کے مطابق 5:05 پر اسلام آباد کے لیے روانہ ہوا اور اسے 6:50 پر اسلام آباد پہنچنا تھا۔ اسلام آباد کے قریب آتے ہوئے بتایا گیا کہ اسلام آباد میں بادل اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے اور لاہور کے گرد و نواح میں گرد آلود طوفان کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ فرسٹ آفیسر نے کیپٹن سے پوچھا کہ کیا ہمیں پشاور کا رخ کرنا چاہیے، لیکن کیپٹن افریدی نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ تقریباً 1 منٹ بعد کیپٹن نے دیکھا کہ آسمان میں ایک اسکوائر لائن بن گئی ہے اور کیپٹن موسم کے ساتھ پہلے سے زیادہ مشغول ہونے لگے۔ فرسٹ آفیسر ملک نے موسم کی صورتحال سے اپڈیٹ کیا، تاہم کیپٹن پہلے سے ہی ارادہ کر چکے تھے کہ اسلام آباد لینڈ کرنا ہے اور اس وجہ سے فرسٹ آفیسر کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ فلائٹ 213 جیسے جیسے اسکوائر لائن کے قریب ہوتی گئی، کیپٹن افریدی کی پریشانی بڑھنے لگی۔ اس کے بعد کیپٹن نے جہاز کی رفتار کو مزید تیز کر دیا۔ فرسٹ آفیسر ملک نے پھر بتایا کہ فلائٹ اسکوائر لائن میں داخل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد فلائٹ نے ہنگامی تجربہ کرنا شروع کر دیا۔ کیپٹن افریدی نے اسلام آباد کنٹرولر سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ کیا اسکوائر لائن کے درمیان کوئی فاصلہ ہے، کیونکہ وہ مغرب کی جانب سے اندر گھسنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسلام آباد میں کنٹرولرز نے شروع میں جواب دیا کہ لائن کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، لیکن پھر جنوب میں بہت چھوٹا سا خلا دیکھا گیا۔ کیپٹن افریدی نے جواب دیا کہ وہ لائن میں گھسنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد فلائٹ کے عملے نے کیبن کرو سے کہا کہ وہ مسافروں کو اپنی سیٹوں پر بیٹھنے کو کہیں، کیونکہ جہاز ہنگامی شدت اختیار کرنا شروع کر دے گا۔ فرسٹ آفیسر نے بعد میں مشورہ دیا کہ طوفان کے نظام سے بچنے کے لیے ہمیں دائیں مشرق کی طرف جانا چاہیے، لیکن کیپٹن نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسلام آباد اتریں گے۔ فلائٹ 213 کو 10,000 فٹ سے 3,000 فٹ تک نیچے اتارا گیا اور اسلام آباد کنٹرولر نے فلائٹ 213 کو دوبارہ موسم کی اپڈیٹ کی کہ اسلام آباد میں ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ طیارہ کافی نیچے آ گیا تھا۔ رن وے 30 پر لینڈ کرنے کے لیے کنٹرولر کی طرف سے کلیئر ہونے کے بعد کیپٹن نے طیارے کو لینڈنگ کے لیے ترتیب دیا۔ کیپٹن افریدی بدلتے ہوئے فلائٹ پیرامیٹرز اور جہاز پر موسم کی خراب صورتحال کے اثرات سے بے حد پریشان ہو گئے۔ اسلام آباد میں کنٹرولر نے دوبارہ لینڈنگ کرنے کے لیے فلائٹ 213 سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے جہاز سے رابطہ ختم ہو چکا تھا اور جہاز تیزی سے زمین کی طرف جا رہا تھا۔ 6:40 پر فلائٹ 213 اپنی مین لینڈنگ گیئرز کے ساتھ زمین پر ٹکرا گیا۔ یہ رن وے سے کچھ فاصلے پر راولپنڈی کے چھوٹے گاؤں حسین آباد میں شدید بارش کی حالت میں گر کر تباہ ہو گیا اور جہاز میں سوار تمام مسافر اور عملے کے ارکان سمیت 127 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس واقعے کے 5 منٹ بعد ایئر بلون نے اسلام آباد میں کامیاب لینڈنگ کی۔ بھوجا ایئر اس واقعے کے بعد ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی اور یہ حادثہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین حادثہ تھا۔ اللہ فلائٹ 213 میں شہید ہونے والوں کو جنت میں جگہ دے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ اب ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔